السلام علیکم، میں آپ کی ہوسٹ مسکان، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیوز کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں ایاز صدیق۔ ملک بھر میں آج شب برات عقیدت احترام کے ساتھ منائی جائے گی۔ مساجد اور گھروں پر نفلی عبادات کا اہتمام کیا جائے گا۔ مساجد میں بابرکت محافل اور شب بیداریاں ہوں گی۔ علامہ کرام و خطیب شب برات کی فضیلت بیان کریں گے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور گناہوں سے توبہ کریں گے۔ قوم کی سلامتی، عالم اسلام کی سربلندی، کشمیر فلسطین کی آزادی اور اپنے مرحومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی۔ قبرستانوں میں اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری دی گئی۔ اٹھ کے جاؤ تاغا مدینے سے کر کے آتی ہے سنہری جالیاں دل میں ایک غلط مچاتی ہے سنہری جالیاں۔ اللہ رب العالمین تمہارا رزق بڑھا دے گا اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بخشش عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری دنیا کو راحت بھرا بنا دے، اللہ رب العالمین ہمیں سکون عطا فرما دے، تو اس کا یہ جو ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے طریقہ بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ ہمارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تم اپنے ماں باپ کو راضی کرو، اللہ رب العالمین ان بڑی راتوں کے سارے انعام تمہیں عطا فرمائے۔ تو یقیناً ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یہ پیغام ہے کہ اگر والدین حیات ہیں تو اپنے والدین کی خدمت کریں۔ آپ جتنی بھی خدمت کر لیں، ایک آدمی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپتی ہوئی دھوپ میں پاؤں جلتے تھے، اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر میں نے اتنا سفر کروایا، یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کے حقوق کو پورا کر دیا؟ فرمایا نہ، تو نے اپنی ماں جس وقت تو پیدا ہوا تھا اور تو تیری ماں نے تکلیف اٹھائی تھی، فرمایا ابھی تو اس کا بدل بھی نہیں ہوا۔ تو یعنی اولاد جتنی بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گی اللہ رب العالمین اسے اتنا صلہ عطا فرمائے گا، اور اگر کوئی اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو دھکے دیتا ہے، اپنے ماں باپ پر سختی کرتا ہے، تو وہ اپنی اولادوں کو سبق دے رہا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں کل تم نے بھی میرے ساتھ یہی کرنا ہے۔ اور یقیناً کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہماری اولادیں ہمیں دھکے دے، تو پھر ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو ہرگز دھکے نہ دے۔ اگر وہ اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے تو پھر تیاری پکڑے کہ کل اس کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے کہ جس چیز کو وہ بوئے گا کل اسی کو کاٹے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی برکت سے آج کی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو کچھ گزارشات میں نے عرض کی، اللہ رب العالمین ہم سب کو ان پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ چونکہ یہ بڑی رات ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی کثرت سے عبادت کی ضرورت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے اس مختصر سی گفتگو کو میں یہاں پہ ختم کر رہا ہوں تاکہ اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کر کے اسے راضی کیا جا سکے۔ بہرحال اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں، اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کریں، انہیں دین کا علم سکھائیں۔ یاد رکھیے کہ دین کا علم ہی ہے کہ جو انسان کو شعور دیتا ہے، یہ دین کا علم ہے۔ اگر دنیا کا علم انسان کو شعور دیتا تو مکے کا سردار کبھی ابو جہل نہ کہلاتا۔ کیا مکے کے سرداروں کے پاس تعلیم نہیں تھی؟ یقیناً ان کے پاس تعلیم تھی، پڑھے لکھے تھے، لیکن دنیا کو پڑھ رکھا تھا، دین سے بیگانہ تھے تو شعور نہ تھا، اسی وجہ سے ابو جہل کہلائے۔ دین کا علم انہیں
انہیں دین سے وابستہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پاک کو بیان کیا گیا۔ مالک مولا ہمیں اس پر صحیح معنی عمل کی سعادت نصیب فرما۔ مالک مولا عشق مصطفیٰ ہم سب کا مقدر فرما۔ مالک مولا تو نے ہمیں ایمان کی زندگیاں دی ہیں، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ مالک مولا ہمیں ایمان پر موت نصیب فرما۔ مالک مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہمارے مال و اسباب کی حفاظت فرما، ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما۔ مالک مولا ہمارے احباب کی حفاظت فرما۔ مالک مولا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی برکت سے ہماری عزت ایمان کی حفاظت فرما۔ مالک مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے راحت و سکون ہم سب کا مقدر فرما۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔